یہاں سے اب آدم کا حیولہ تیار ہوا تا بست نقش آدمی، اس کے بعد ارتقائی مراحل ہیں، اور پھر آدم کی وہ روح جو کولڈ سٹوریج میں تھی جب وہ لا کر پھونکی گئی ہے، جسد آدم جو ہے وہ مسجود نہیں تھا، مسجود تو تب بنا ہے جبکہ اس میں روح آدم وہ لا کر پھونک دی گئی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہاں سے حیات دنیاوی کا آغاز ہو گیا۔ پھر وہ سلسلہ تناسل ہے، آدم اور حوا کی نسل میں سے ہر بچہ 4 ماہ کے بعد جب اس کا ایک حیولہ رحم مادر میں تیار ہو جاتا ہے، حدیث ہے متفق علیہ عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور جس کے اندر آغاز میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا وَهُوَ الصادق المصدوق، دیکھنا تم کہیں شک میں نہ پڑ جانا، محمد کون ہے؟ الصادق المصدوق، جو سچے ہیں، جن کی سچائی کی اللہ گواہی دیتا ہے، کہ رحم مادر میں 40 دن تم نطفے کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن علقہ کی شکل میں ہوتے ہو، پھر 40 دن تو مضغہ کی شکل میں ہوتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے۔ وہی عمل جو آدم کے جسد حیولہ کے ساتھ ہوا تھا، ہر ابن آدم اور بنت آدم کے لیے وہی عمل ہے کہ جو رحم مادر میں 4 مہینے کے بعد دہرایا جاتا ہے۔ یہاں سے حیات دنیاوی شروع ہوئی، پھر موت، یہ دوسری موت ہے۔ اب پہلی موت تو وہ تھی، لیکن دوسری موت یہاں سیپریشن ہو جائے گی۔ جو زمین سے آیا تھا تخلیقی مادہ، وہ جسم میں گیا، جسم زمین میں گیا، گل سڑ کر ختم ہوا۔ جو وہاں سے روح آئی تھی وہ اس زمینی وجود کا جو لب لباب ہے، جان، نفس، اس کو لے کر اپنے ساتھ، اور وہ جائے گی عالم بالا کو۔ پھر یہ ایک وقفہ ہے، پھر بعث بعد الموت ہے۔ تو احیاء بھی 2 ہو گئے، ایک مرتبہ پہلی موت کے بعد زندہ کیا اس عالم میں، آنکھ کھلی اس عالم میں ہماری، یہ پہلا احیاء تھا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ دوسرا احیاء وہ ہوگا قیامت کے دن، بعث بعد الموت، اور پھر اس کے بعد وہ زندگی ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی۔ یہ تصور سامنے رکھیے۔ تو یہ جو تھوڑا سا وقفہ، یہ تو زندگی بہت طویل ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دماں، ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس میں یہ وقفہ جو ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال، اور یہ 30 40 50 60 70 80 100 برس کی عمر، یہ ایک وقفہ ہے، یہ امتحانی وقفہ ہے، تمہیں جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے۔ ایکم احسن عملا، اس کو بھی اقبال نے اسی نظم میں خوب بیان کیا ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اب اگر تو 2 چیزیں انسان پر واضح رہیں، اور نہ صرف واضح رہیں، مستحضر رہیں۔ واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز، پھر آدمی بھول جاتا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں دیتا اس کے۔ مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، طویل ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ تم اس عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے، ابدی۔ اگر تو یہ معلوم ہو، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان دنیا پرست نہیں بنے گا،
متاع ہے دنیا، برتنے کی چیز ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا متاع، برتنے کی چیز ہے، برتو اسے. اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا دینا چاہتا ہوں. ایک حدیث میں حضور نے عجیب نقشہ کھینچا ہے. مالی ولی دنیا، لوگوں مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار. انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے. وہ اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا، اپنا گھر نہیں سمجھتا، تھوڑی دیر کا سستانا ہے. پھر وہ اس درخت کو خیر بات کہتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے، اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے. بس اتنا تعلق، منزل یاد رہے. چنانچہ ایک دوسری بڑی پیاری حدیث ہے، بہت مختصر بھی ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے. خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض، قرآن مجید کہتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا خلافت ہمیں دینی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا نا. یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے، یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے. پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہمارے لیے. سخر لکم، سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے، تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں پیدا کیا آخرت کے لیے. یہ منزل یاد رہے. میرا ٹھکانہ وہ ہے، میرا گھر وہ ہے، میری منزل وہ ہے. یہ راہ گزر ہے، یہ سفر ہے، یہ ایک وقفہ ہے، امتحانی وقفہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. لیکن اب تیسری حدیث سنیے، اور یہ ہے وہ کہ جو اس دنیا کو جو میں نے شروع میں کہا تھا بڑی ٹھوس حقیقت ہے. یہ اللہ کی تخلیق ہے، سنجیدہ تخلیق ہے. ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں بوؤ گے نہیں تو کاٹو گے کیا خاک. اس اعتبار سے غور کیجئے، یہ دنیا اور حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت بن کر سامنے آتا ہے. ہماری حیات دنیاوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے پوٹینشلی. کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملیں گے.